دن پہلے ایک عیسائی کو مار دیا. اب عیسائی وہ تو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا, عیسائیوں کے پادری کو مار دیا. اس سے 2-1 مہینے پہلے ایک دوسرے مسلک کے اہل سنت کے ایک مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم دین کو شہید کر دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حمزہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں HNM گلوبل. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پشاور سے نائب صدر وفاق المدارس اسلامیہ رضویہ پاکستان ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جن کا تعلق پشاور سے ہے. آج ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے جو کہ ابھی حال میں پیچھے پشاور میں ایک مسجد میں دھماکہ ہوا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھماکہ اہل تشیع کی مسجد میں ہوا تھا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اہل سنت کی مسجد میں ہوا تھا. آج ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی چینل کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. حضرت قبلہ پیر طریقت و رہبر شریعت جناب محمد سعید صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ کی دعوت پر ہم یہاں حاضر ہوئے تھے پیغام پاکستان کانفرنس میں، تو آپ سے ملاقات کا ایک موقع مل گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو بہت بہت شکریہ. تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ وہ کس کی مسجد تھی، تو سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مسجد تھی. اب بڑا المیہ کا یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بائیفرکیشن کر دی ہے کہ یہ فلاں دیوبندی مسلک کی مسجد ہے، یہ بریلوی مسلک کی مسجد ہے، یہ اہل تشیع کے مسلک کی مسجد ہے. دہشت گرد جب وار کرتے ہیں نا جی، انہیں بم کے اوپر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ سنی اس سے مرے گا کہ شیعہ مرے گا. وہ وار جب کرتا ہے اور اس کی گولی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کس کو لگنی ہے. مسلمانوں کا دشمن جب وار کرتا ہے تو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے دہشت گردوں نے جو ایک نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے اور اس سے ملک کے در و دیوار ملک کے خون سے آلودہ ہیں. ان کے مکروہ چہرہ جو ہے قوم کے سامنے ہے، تو پوری قوم اس واقعے پر سوگوار ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے فلاں مسلک کی مسجد ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کس مسلک کی مسجد ہے، کس مسلک کا قائد ہے جس کو دہشت گردی نے نشانہ نہیں بنایا. تو اگر پاکستانی من حیث الپاکستانی ہم فکر اور نظری اور مسلمانوں کی حیثیت سے، کلمہ گو کی حیثیت سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ دشمن ہمارا اجتماعی ہے اور اس کا مقابلہ بھی اجتماعیت سے کیا جائے گا. سارے مسلمان ایک ہو جائیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے جو لبادہ بھی اوڑا ہو، چاہے وہ کسی عالم کا، طالب کا، کس کا لبادہ بھی اوڑا ہو، اور ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہو اور مقدس عبادتوں کے مراکز کو نشانہ بنا رہا ہو. اب کچھ ہی دن پہلے ایک عیسائی کو مار دیا. اب عیسائی وہ تو کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، عیسائیوں کے پادری کو مار دیا. اس سے 2-1 مہینے پہلے ایک دوسرے مسلک کے اہل سنت کے ایک مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم دین کو شہید کر دیا گیا. اور اس سے کچھ دن پہلے اہل حدیث مکتب فکر کے ایک عالم دین کو شہید کر دیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی ٹائٹل سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، یہ مسلمان کے دشمن ہیں. تو سارے پاکستانیوں کو متحد ہو کر پاکستان کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو پہچاننا ہے اور ان کا مقابلہ اجتماعیت سے ہوگا، یہ انفرادیت سے نہیں ہوگا. اب ہم سارے ایک پیج پر آئیں گے ریاست پاکستان کے ساتھ، افواج پاکستان کی پشت پر یہ سارے علماء اور یہ سارے مکاتب فکر کے صوفیاء مشائخ یہ کھڑے ہو جائیں اور وہ جو کام کر رہے ہیں نظریاتی اور فکری اور جغرافیائی سرحدوں کے دفاع کے لیے، اس میں ہم شانہ بشانہ پوری قوم کھڑی ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ناکام بنا لیں اور یہ اپنی ناپاک عزائم میں ناکام ہو جائیں. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟
پیغام تو اتفاق کا ہے، اتحاد کا ہے، اخوت کا ہے، یگانگت کا ہے، محبت کا ہے، پیار کا ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی محترم اگر ایک رستے میں کتیا نے بچوں کو جنم دیا ہے، وہ صحابہ کرام کو حکم دیں کہ آپ اس رستے پہ نہ جائیں. بے شک یہ دوسرا رستہ لمبا ہے، لیکن اس کتیا کو اذیت اور تکلیف نہ اٹھانی پڑے اپنے بچوں کو، اور ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اور وہ ایک چڑیا کو اذیت دینے والا جس نے گھونسلہ توڑا تھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے میرا امتی ہونے کا دعویٰ کرے گا. ایک چڑیا کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے. اور انسانوں کو ذبح کرنا، انسانوں کے عبادت گاہوں میں دھماکے کرنا، یہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا ہے. پوری قوم سے میری گزارش ہے کہ ہم متحد ہو کر ان دہشت گردوں کا، ان بدبختوں کا، ملک دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور ایک ایک گھر تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ ہمارے پشاور شہر میں ایک گھر میں اہل تشیع رہ رہے تھے، تو اسی کے ساتھ ایک دیوار، شریک دیوار میں سنی رہ رہے تھے. کوئی اہل حدیث تھا تو اس کے ساتھ اہل تشیع کا گھر تھا. کوئی کسی اور مسلک کا تھا تو اس کے ساتھ دیوبندی مکتب فکر کے مسلک والے رہ رہے تھے. کسی نے بھی کسی کا خون نہیں کیا. لیکن آج طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ دہشت گرد خود واقعات کر کے، دہشت گردانہ کارروائی کر کے ایک مسلک کو دوسرے مسلک کے لیے ٹارگٹ بناتے ہیں. اور یہ جو کھیل ہے، یہ گھنونی کھیل، اس کو ختم ہونا چاہیے. ریاست اپنی ذمہ داری نبھائے، علماء مشائخ اپنی ذمہ داری نبھائے، اور پاکستان کا ہر ایک شہری پیغام پاکستان کو لے کر گھر گھر تک پہنچ جائے، اپنا فریضہ نبھائے، تو اللہ رب العزت اس پاکستان کو نظر بد سے بھی محفوظ رکھے اور امن کا گہوارہ بنائے. بہت شکریہ. آپ نے میزبان محمد حمزہ مدنی کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.